یہ عقل بھی عربی کا لفظ ہے. یہ لفظ عقل ممبر پر بیٹھ کے مصطفیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ عقل، میں ہوں عقل. مجھے مزہ نہیں آیا، آپ نے حدیث کو نہیں وصول کیا. میں نہیں آگے نہیں پڑھوں گا، میرا دل کہہ رہا تھا میں اس حدیث کو آگے پڑھوں گا، اب نہیں آگے پڑھوں گا، اب نہیں آگے. یہ عقل ہے. یہ کیا ہے یار؟ یہ عقل کیا ہوتا ہے؟ اپنے راجن پور کے کسی مولوی سے پوچھنا عقل لفظ عربی کا ہے، کہے گا ہاں. تو پھر عقل کا معنی کیا ہے؟ نہیں بتائے گا تو کسی خانقاہ پہ آ جانا. عربی لوگ اپنے سر پہ رومال باندھ کے اوپر ایک ڈوری باندھتے ہیں، اسے عقلہ کہتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیوں باندھتے؟ کہتے ہیں اونٹ باندھنے کے لیے. سفر کرتے ہیں نا، دوران سفر جہاں اونٹ باندھنا ہو نا، سر سے ڈوری اتار کے اونٹ کو باندھ دیتے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی اونٹ بہت بڑا ہے، رسی چھوٹی ہے، کیسے باندھا جائے گا؟ کہنے لگے کون سا گردن میں باندھنا ہوتا ہے، سر سے رسی اتار کے اسے یوں پلٹا دے کے نا اونٹ کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں. یہ عقل کا کام ہے کہ مملوک کو مالک سے دور نہیں جانے دیتی. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے. یہ عقل کا کام ہے کہ مملوک کو مالک سے دور نہیں جانے دیتی. اب گھر جا کے سبحان اللہ کہنا، ان کا اسم بھی مخلوق کو خالق سے دور نہیں جانے دیتا. ان کا اسم بھی مخلوق کو خالق سے دور نہیں جانے دیتا. ان کا اسم بھی مخلوق کو خالق سے دور نہیں جانے دیتا. اب آپ توجہ کریں گے تو مجھے سورہ اسراء سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمۃ. اللہ نے فرمایا یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن حکمت ہے. جن کا اسم حکمت ہونا ان کا جسم دار الحکمہ ہوتا. مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے. جسے سمجھ آ گئی اسے میں داد دے کے اٹھوں گا یہاں، لیکن جسے نہیں سمجھ آئی میں آگے چلنا چاہتا ہوں. فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. ان کا اسم بھی اختلاف کو ختم کرتا ہے. ان کا اسم بھی اختلاف کو ختم کرتا ہے. ان کا اسم بھی اختلاف کو ختم کرتا ہے. میں سمجھا نہیں پا رہا یار. میں آل عمران کو پڑھ رہا ہوں، 3 نمبر سورہ ہے، اور میں 61 نمبر آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اللہ نے فرمایا ان کا تو اسم بھی علم نہیں ہے بلکہ العلم ہے. ان کا اسم العلم ہے. ان کا اسم العلم ہے. راجن پور والوں چپ بیٹھے ہو یار. علم اسے کہتے ہیں جو مجھے اور آپ کو آ جائے اسے علم کہتے ہیں، لیکن قیامت تک جس میں سے علم نکلتے رہے اسے العلم کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کا اسم علم نہیں ہے، العلم ہے. العلم ہے. اب پتہ نہیں ان کے معیار علم اسم کا کیا ہے. یار یہ دیکھو میری طرف. اللہ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، 6واں سورہ ہے اور ایک کم 60 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ نے فرمایا کوئی خشک اور تارا ایسا نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو. کوئی خشک اور تارا ایسا نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو. کوئی خشک اور تارا ایسا نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو. کوئی خشک اور تارا ایسا نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ رکھا. آپ چھو بیٹھے اب تک میں بڑی اور آیتیں پڑھ جاتا. کوئی خشک اور تارا ایسا نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو. قوالی کے بعد پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ وجد کی پیک پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تبلے کی تھاپ سے وجد ہو رہا تھا، یہاں قرآن کی آیتوں سے وجد ہوگا. اگلی بات سر الاسرار کتاب میں غوث اعظم نے لکھی ہے. فرماتے ہیں من لا وجد لہو لا دین لہو. جسے قرآن سن کر وجد نہ ہو اس کے جسم میں دین نہیں ہوتا. اب جسے جیسا وجد ہو رہا ہے وہ اتنا دین دار بیٹھا ہوگا. اب آپ کہو تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. میرے سامنے سورہ یونس ہے، 10 نمبر سورہ کی 61 نمبر آیت ہے. آپ چپ بیٹھے ہو، میں کیسے اسے پڑھوں گا یار؟ مجھے مزہ نہیں آیا. باہر جو کھڑے ہیں جو اندر بیٹھے ہیں گھر کے سبحان اللہ کہنا پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اللہ نے فرمایا کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو. کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو. کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو. اگر آپ توجہ کریں تو میں سورہ نمل کو پڑھ رہا ہوں، یہ 27 نمبر سورہ ہے، میں 75 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. آپ کہو گے تو میں پڑھوں گا نا یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اللہ نے فرمایا کائنات کا کوئی غیب ایسا نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو. ہاں، کائنات کا کوئی غیب ایسا نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو. کائنات میں کوئی غیب ایسا نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو.
یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا. ایک آیت اور مجھے یاد آ رہی ہے سورہ رب العظیم سے. یہ قرآن پاک کا 78 نمبر سورہ ہے اور 29 نمبر آیت ہے. آپ کہو گے تو میں آگے پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہم نے کائنات کی ہر شے کو گن گن کر ہم نے کائنات کی ہر شے کو گن کر جمع کر کے قرآن میں رکھا ہے. یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اور فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی جن کا اسم ایسا علم ہو, جن کے اسم کا یہ علم ہو. آگے کیسے جملہ پڑھوں گا؟ جن کا معیار اسم نہیں. مجھے سورہ واقعہ سے کچھ یاد آ رہا ہے. 56 نمبر سورہ ہے, 70+ آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم. شک نہ کرنا ان کا اسم کریم ہے. شک نہ کرنا ان کا اسم کریم ہے. شک نہ کرنا ان کا اسم کریم ہے. یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا تو کیا فرمانا چاہتا ہے؟ یار یہ دیکھو, یہ سورہ زمر ہے, 39 نمبر سورہ ہے, اور میرے سامنے 23 نمبر آیت ہے, 23 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے احسن. اللہ نزل احسن الحدیث, 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 یہ قرآن ہے احسن. 1:14 پر خطاب شروع ہو گیا ہے. میں نے دیکھنا ہے کہاں تک آپ سن سکتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث, یہ قرآن ہے احسن. اللہ نزل احسن, جب بولو گے میں آگے پڑھوں گا. اللہ نزل احسن الحدیث, یہ قرآن ہے احسن. یہ قرآن ہے احسن. یہ قرآن ہے احسن. اب میں نہیں پڑھ سکتا. یہ قرآن ہے احسن. اللہ فرمایا اگر قرآن احسن ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اگر قرآن احسن ہے تو حسین کا نانا بھی احسن ہے. ان هذا الاول قصص الحق, یہ قرآن ہے حق. 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 یا ایھا الناس قد جاءکم الحق, اگر قرآن حق ہے تو آمینہ کا لال بھی تو حق ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. یہ قرآن حاکم ہے. 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 دیکھو رک گیا نہیں پڑھا. آپ میرا ساتھ نہیں دیتے میں نہیں پڑھتا. وجود کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. وجود کی, جسم کی کچھ قسمیں ہیں. وجود کی قسمیں ہیں, بولنا پڑے گا. وجود کی, وجود کی پہلی قسم کو کہتے ہیں وجود کتبی, لکھا ہوا جسم. آپ کہیں گے شاہ جی کدھر ہے؟ وہ لکھا ہے حضرت سید اسامہ شکیل کاظمی, یہ سامنے ہے وجود کتبی. یہ کیا ہے؟ وجود کتبی, لکھا ہوا جسم. لکھا ہوا, سارے بولو, یہ ہے لکھا ہوا جسم. اچھا میں منہ سے کہتا ہوں سید اسامہ شکیل کاظمی, یہ جو میرے منہ سے نکلا نا اسے کہتے ہیں وجود لفظی. معنی کیا ہے؟ کہا ہوا جسم. کہا ہوا جسم. آپ کا اسم گرامی ہے نا ڈاکٹر, آپ کا اسم گرامی. اچھا یہ آپ کا نام, آپ کا بھی تو شکیل کاظمی ہے نا. اچھا آپ ان کا چہرہ دیکھیں, دیکھ لیے, آنکھیں بند کرو. دماغ میں آیا, یہ جو دماغ میں آیا نا اسے کہتے ہیں وجود عقلی. اسے کیا کہتے ہیں؟ وجود. وہ کون سا ہے؟ شاباش, باشعور مجمع, مجھے پتہ چل گیا, میرا وقت ضائع نہیں ہو رہا. وہ وجود قطبی ہے, لکھا ہوا جسم ہے. میرے منہ سے جو نکلا وہ وجود ملفوظی ہے, کہا ہوا جسم ہے. جو آپ نے آنکھیں بند کر کے ذہن میں لائے اسے وجود شعوری کہتے ہیں. وجود عقلی, شعوری, ذہن میں آیا ہوا جسم ہے. لیکن جسے مسند پر دیکھ رہے ہیں اسے وجود اصلی کہتے ہیں. یہ وجود اصلی ہے. یہ وجود اصلی ہے. میرے صاحبوں اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالو. میرے سامنے منبر پر ہے قرآن.
مدینے میں محمد سے لے کر حسین تک سارے ہیں قرآن. آئے مصطفیٰ ہے قرآن، علی ہے قرآن. ایک جملے میں آگے بڑھ جاؤں گا یارا، یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی ہیں قرآن. یہ قرآن کا وجود کتبی ہے، وہ قرآن کا وجود اصلی ہے. اس سے سمجھ آئی ہے؟ کس کے سر سے گزر گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئے گی. یہ فلسفہ مشکل ہے قبلہ. ایک تو آستانہ سیدوں کا اوپر عالم سارے، اوپر سے ویڈیو کیمرہ میرے سر پہ، مولویوں میں پھنسائیں گے مجھے. یہ سید آیا تھا، یہ کہہ کے گیا تھا وہ قرآن ہے. میں نہیں کہہ رہا. اٹھو میرے ساتھ لاہور چلو اور علامہ اقبال کی قبر پہ جا کے سلام کرو. مدینے کی طرف منہ کر کے علامہ اقبال فرما رہے تھے، نگاہ عشق و مفتی میں وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر. آئے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اور نہیں میں کیسے آگے چلوں گا؟ یہ جملہ سوچو تو صحیح. قرآن پڑھنے سے پہلے نگاہ عشق تو لا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہی قرآن، وہی قرآن، وہی قرآن، وہی قرآن، وہی قرآن. لاہور میں قرآن کوئی نہیں تھے نا، تو علامہ اقبال کو کہنا چاہیے تھا یہی قرآن. علامہ اقبال نے کہا نہیں وہی قرآن. اسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. لگا فتویٰ علامہ اقبال کی قبر پر جا کے وہ کہہ رہا ہے وہی قرآن. میں علامہ اقبال کی قبر پر ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں علامہ یہ ہے قرآن؟ علامہ کی قبر میں سے آواز آئی چپ کر. نگاہ عشق و مستی کی بات کی ہے میں نے. یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، لیکن یہ قرآن کتبی ہے وہ قرآن اصلی ہے. میں سمجھا نہیں سکا. رکو ذرا ایک منٹ ٹھہرو. یہ فلسفہ مشکل ہے یار، یہ نہیں سمجھ آنے والا. مجھے بتاؤ یہاں سے کوٹ مٹھن کتنے فاصلے پر ہے؟ جی 20 کلومیٹر کوٹ مٹھن پر جاؤ اور خواجہ غلام فرید کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھو. مریدوں پر ریت کے ٹپر پر بیٹھے ہوئے خواجہ صاحب فرما رہے تھے کدھر آؤ؟ جی آقا قرآن کو. خواجہ غلام فرید کے مریدوں نے کہا حضور جانتے ہیں قرآن ہے ہمارے گھر میں ہے. آپ نے میں خاموش ہے، وہ قرآن کتبی ہے. میں خواجہ غلام فرید قرآن اصلی کی بات کر رہا ہوں. اب انہوں نے کہا آقا کون ہے قرآن اصلی؟ رخ کیا مدینے کی طرف، نگاہیں اٹھا کے لگے میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا قبلہ کعبہ حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا مسجد منبر مصحف پہ قرآن بھی تو. بولو جسے سمجھ آئی ہے. اب فتویٰ لگانا تو خواجہ غلام فرید پہ لگا، مجھ پہ نہیں لگانا. یہ خواجہ غلام فرید نے کہا یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے، لیکن کائنات والوں یہ قرآن کتبی ہے وہ قرآن اصلی ہے. جسے سمجھ آئیے بات کو میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. جسے قرآن سے محبت ہے، جسے قرآن سے محبت ہے گج کے سبحان اللہ کہوں گا. شاہ جی متصوفین کا عقیدہ بیان کر گئے. کن کا عقیدہ بیان کر گئے؟ صوفیوں کا. کن کا عقیدہ؟ بڑے بڑے مولویوں سے بات ہوئی ہے میری. انسان کو قرآن کہہ لوں؟ ہنس کے کہتے نہیں یہ صوفیانہ زاویہ ہے، اس میں صحابہ کی تو کوئی بات نہیں ہے، حدیث میں تو یہ نہیں لکھا. آپ کہو تو میں حدیث پڑھوں؟ کیا سمجھتے ہیں نتھو کی لکھی ہوئی حدیث پڑھ کے چلا جاؤں گا؟ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مسلم سے پڑھنا چاہتا ہوں، بخاری سے لینا چاہتا ہوں، ایسی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں جو مسلم نے بھی لکھی ہو اور بخاری نے بھی لکھی ہو. اب آپ کہو گے تو میں پڑھوں گا نا؟ نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، نہیں یہاں نہیں پڑھوں گا. حضرت کی بارگاہ میں انہیں سنا کے چلا جاؤں گا الگ سے، تو میں نہیں دے کے جانے والا. جسے حدیث کے استقبال نہیں آتا اسے حدیث نہیں ملے گی یار. جسے نبی صاحب کی حدیث سے محبت ہے گج کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. آپ سنو، حضور یعنی مسلم اور بخاری فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کہا
کہ ایک دن ایسا آیا کہ حضور کی طبیعت علیل ہو گئی تو صحابہ کی جماعت کھڑی ہے اور حضرت ابو بکر جماعت کرا رہے ہیں. اچانک کیا ہوا؟ فَقَشَفَ النَّبِيُّ شِطْرَ الْحُجْرَةِ اچانک مصطفیٰ کے گھر کا پردہ ہٹا. فَقَشَفَ النَّبِيُّ شِطْرَ الْحُجْرَةِ اچانک مصطفیٰ کے گھر کا پردہ ہٹا. یَنظُرْ إِلَيْنَا مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے تھے. وَهُوَ قَائِمٌ اور وہ کھڑے تھے. اب اگلا جملہ سنو اور روح کو کہنا کہ وہ روح سبحان اللہ کہے. کہتے کَأَنَّ وَجْهَهُ بَرَكَةُ الْمُصَافِرِ ہم نے دیکھا کہ محمد کا چہرہ قرآن تھا. ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ قرآن تھا. اوے میرے صاحبوں میرے سرداروں اوے میرا بھی سلام ہے ان صحابہ پر کہ اتنی خوبصورت نمازیں پڑھتے ہیں کہ نماز کے دوران اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس قرآن کی زیارت کرتے ہیں. اسے سمجھ لئیے بات کرو میں آگے چلنا چاہوں. اے اللہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث یہ قرآن احسن ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن یہ قرآن احسن ہے تو یہ بھی احسن ہے. ان ھذا لہو القصص الحق یہ قرآن حق ہے. یا ایھا الکتاب بالحق لتحکم بین الناس یہ قرآن حاکم ہے. 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 یہ قرآن حاکم میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ قرآن حاکم ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک مجھے میری قسم اگر قرآن حاکم ہے تو مصطفیٰ بھی تو حاکم. عجیب دائی اللہ یہ قرآن دائی ہے. یہ قرآن دائی ہے. یہ قرآن دائی ہے. یہ قرآن دائی ہے. میں کیسے آگے پڑھوں؟ یہ قرآن دائی ہے. داعین الی اللہ اگر قرآن دائی ہے تو مصطفیٰ بھی تو دائی ہے. الذی جاء بالصدق یہ قرآن صادق ہے. 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 یہ قرآن صادق میں کیسے آگے پڑھوں؟ یہ قرآن صادق ہے. مصدق لما بین یدیہ اگر یہ قرآن صادق ہے تو مصطفیٰ کا سارا گھر صادق ہے. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ یہ قرآن مطہر ہے. یہ قرآن مطہر ہے. یہ قرآن مطہر ہے. یہ قرآن مطہر ہے. یہ قرآن مطہر میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ قرآن مطہر ہے. اللہ نے فرمایا اگر قرآن مطہر ہے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ادھر قرآن مطہر ہے ادھر مصطفیٰ کا سارا ٹبر مطہر ہے. جسے سمجھ آئیے فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ یہ قرآن طیب ہے. 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 یہ قرآن طیب میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ سننا نہیں چاہتے. یہ قرآن طیب ہے. یہ قرآن طیب ہے. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ اگر قرآن طیب ہے تو مصطفیٰ کا گھر بھی تو طیب ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ یہ قرآن عظیم ہے. 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 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اگر قرآن عظیم ہے تو حسین کا نانا بھی عظیم. ہاں یہ قرآن مالک اللہ فرمائے انہ لقرآن کریم یہ قرآن کریم ہے. 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 میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کریم ہے. اللہ نے فرمایا اگر قرآن کریم ہے انہ لقول رسول کریم تو پھر مصطفیٰ بھی کریم ہے. میں اللہ بھی کریم ہوں. رمضان بھی کریم ہے. علی کرم اللہ واجہ الکریم ہے. جسے سمجھ آئیے بات کرو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. مجھے یہی تو کریم نظر آئے ہیں. یا اللہ کریم نظر آیا یا قرآن کریم نظر آیا یا رسول کریم نظر آیا یا علی کریم نظر آیا یا رمضان کریم نظر آیا. کائنات میں 5 ہی تو کریم نظر آئے ہیں. جسے سمجھ آئیے بولو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. حامیم الکتاب المبین یہ قرآن مبین ہے. 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 کیسے آگے بڑھوں گا؟ یہ قرآن مبین ہے. انا لکم نذیر مبین اگر یہ قرآن مبین ہے تو یہ بھی تو مبین ہے. لدینا العلی الحکیم یہ قرآن علی ہے. یہ قرآن علی ہے. لدینا العلی الحکیم سورہ زخرف کو پڑھو جا کے 43 نمبر سورہ کی 4 نمبر آیت کو پڑھو. لدینا العلی الحکیم یہ قرآن علی ہے. 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 یہ قرآن علی ہے.
یہ قرآن علی ہے، یہ قرآن علی ہے، یہ قرآن علی ہے۔ میں کیسے آگے چلوں گا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن علی ہے، ہوئے اللہ فرما رہا ہے قرآن علی ہے۔ پتہ نہیں اللہ کو علی کتنا پسند ہے۔ اللہ کہہ رہے میں اللہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں اللہ بھی علی ہوں، قرآن بھی علی ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، معراج کی رات محمد بھی علی تھا۔ جسے سمجھ آئی یہ بات کو میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسا گھر ہے؟ ان میں پیدا ہونے والا بچہ بھی علی ہے، ان میں پیدا ہونے والا بچہ بھی علی ہے، ان کی ماں بھی علی ہے۔ اور علی کو لغوی طور پہ لینا، بلندیوں کی انتہا کو علی کہتے ہیں۔ ماں بھی علی ہے، باپ بھی علی ہے۔ جس گھر میں پیدا ہو گھر بھی علی ہے، جہاں شہادت ہو وہ مسجد بھی علی ہے۔ کیسا علی ہے، کیسا؟ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، اس پہ رکا تو شام پڑ جائے گی، تحت لفظی کی کیا بات ہے یار؟ میں قرآن کی آیت کو آگے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ جو بیٹھے ہو کیسے آگے پڑھوں گا یار؟ للمتقین، یہ قرآن متقین کا ہادی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی امام المتقین، یہ بھی متقین کے لیے وہ بھی متقین کے لیے۔ فرمایا قرآن العلم ہے، علی راسخون فی العلم۔ مجھے معاف کر دو، میں آیتیں نہیں پڑھ سکتا، لمبی آیتیں ہو جائیں گی، اب ایک ایک آیت کا حوالہ سنتے چلے جاؤ۔ یہ قرآن تورات، زبور اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بیننی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، علی رسول کریم کی تصدیق کرتا ہے۔ ذکر، یہ قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے۔ تھک گئے چھوڑ دیتا ہوں، تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ بولنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو تو جتنے بندے بیٹھے ہو اس سے زیادہ آیتیں پڑھ چکا ہوں، ڈبل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کو سنیوں سے دب کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، آپ سبحان اللہ کہو۔ یہ مولانا ذرا بول دیجئے، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ قرآن نازل کیا ہے مصطفیٰ کی طرف اور یہ نور ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سارے بولو ذرا، سارے بولو، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، نبی نور نہیں ہے، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ میں رل گیا نا ان مولویوں کے ساتھ، میں مان گیا نبی نور نہیں ہے، قرآن نور ہے۔ چلو ہے تے منو جڑا وچوں آئے وہ نور ہے، بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی۔ یار تم نبی کو نور نہ مانو، قرآن ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مصطفیٰ دے وچوں ہی آیا نا، مان جو جڑا وچوں آئے وہ نور ہے، جڑا وچوں آئے وہ نور، جڑا وچوں آئے وہ نور ہے۔ کیسے آگے پڑھوں گا؟ جڑا وچوں آئے وہ نور ہے۔ اچھا نبی نور نہیں، جڑا وچوں آئے وہ نور ہے، وچوں قرآن آئے وہ نور ہے، علی آئے وہ نور ہے، فاطمہ آئے وہ نور ہے، حسن آئے وہ نور ہے۔ اب کوئی سنی بیٹھا تو سبحان اللہ کہو گا، ہم نفید زبان چھپ رہی ہے، دوبارہ چانس دیتا ہوں، صحیح سنی بیٹھا تو گاج کے سبحان اللہ کہو گا۔ سنیوں کے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ قرآن نور ہے، علی مجسم نور ہے، قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے، قرآن مطہر ہے، علی مالک آیت تطہیر ہے، قرآن کریم ہے، علی کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ آئے تو قرآن پہاڑ پھٹ جائے، اگر قرآن پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ پھٹ جائے، اگر قرآن پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ پھٹ جائے، اگر قرآن پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ پھٹے، قرآن پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ پھٹے، علی کعبے میں آئے تو کعبے کی دیوار پھٹے۔ میں بولوں گے تو آگے چلوں گا، میں بولوں گے تو آگے چلوں گا۔
کشش الحق، یہ قرآن کشش حق ہے، یہ قرآن کشش حق ہے، قرآن احسن القصص ہے، قرآن احسن القصص ہے، قرآن احسن القصص ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن احسن القصص ہے۔ اچھا رہنے دو، رہنے دو، چھوڑ دیئے، چھوڑ دیئے، چھوڑ دیئے، اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ اتنا ہی سمجھ لیں تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ بھی بیان کل ہے، یہ حکمت ہے، وہ دار الحکمہ ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، وہ امام المتقین ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ بھی احسن ہے، وہ بھی احسن ہے، یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، یہ بھی حاکم ہے، وہ بھی حاکم ہے، یہ بھی دائی ہے، وہ بھی دائی ہے، یہ بھی صادق ہے، وہ بھی صادق ہے، یہ بھی مطہر ہے، وہ بھی مطہر ہے، یہ بھی طیب ہے۔ میں نے کسی لفظ کا معنی نہیں کیا، مجھے معاف کر دینا، اگر کسی ایک لفظ کا بھی معنی کرتا تو شام ہو جاتی۔ یہ بھی طاہر ہے، وہ بھی طاہر ہے، یہ بھی عزیز ہے، انہ لکتاب عزیز، یہ عزیز ہے، یہ عزیز ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یہ بھی عزیز ہے، وہ بھی عزیز، یہ بھی عزیز ہے، وہ بھی عزیز ہے، یہ بھی عظیم ہے، وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے۔ تھک گئے ہو تو چھوڑو یار ممبر بنا، یہ بھی کریم ہے۔ 100,000 روپیہ جیب میں ہو، مانگنے والے کو 100 دے، 900 رکھے اسے سخی کہتے ہیں، 900 دے 100 رکھے اسے جواد کہتے ہیں، مانگنے والے کو 1000 دے کے بھیجے اسے کریم کہتے ہیں۔ سمجھا نہیں سکا، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اسے سخی کہتے ہیں، لیکن خود نہ کھائے اپنا حصہ دروازے والوں کو دے اسے کریم۔ جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرتے چلے جاؤ، میں آگے پڑھنا چاہوں۔ یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا، تھک گیا، کیا فرما رہا ہے تو؟ یہ بھی وہ، یہ بھی وہ، یہ بھی وہ، یہ بھی وہ۔ اللہ میں تجھے ابھی سمجھ نہیں آئی؟ تیرے کوٹ میں چم کے خواجہ غلام فرید نے کیا کہا؟ وہ وہی تو کہہ رہا تھا جو میں نے کہا، یہ بھی احسن ہے، وہ بھی احسن، یہ احسن قطبی ہے، وہ احسن اصلی ہے۔ چھوڑ دیا، لیکن 18 منٹ رہ گئے 1 گھنٹہ پورا ہونے میں۔ سبحان اللہ کہے تقریر شروع کی جائے۔ حل چلا ہوا تھا پہلے سے زمین پر، میرا زمین ہے، ابھی میں بیج بونے لگا ہوں۔ نہیں، اب بیج کے لیے آپ کو وصول کرنا پڑے گا۔ سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت ہے میرے سامنے، 17 نمبر سورہ ہے اور 82 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ تھوڑا میرا ساتھ دیں گے نا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن شفا ہے۔ اور بات سنو جی، قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ایک باری سارے بندے دسو کہ ایک ہی شاید ویڈیو کیمرہ میں اندر پہ ایک ہی اے شفا ہے، ایک ہی میں ٹھیک ہے نا؟ اے شفا ہے تے نال ہی رحمت، شفا بھی ہے تے پکی گل ہے۔ اچھا اے وے شفا نا، اے وے شفا بولو سارے پکے ہو جو تسی ہلنا جائے جی۔ ایک ہی ہے اور یہ رحمت، ایک ہی ہے۔ چلو واہ اور بیٹا سادہ سپیکر کرو، سادہ بالکل سادہ ہے۔ اچھا ہاں اب ٹھیک ہے، واہ اور
नून हमने, नज़िलु नाज़िल किया, मिनल कुरान कुरान को, मा हुवा शिफाउन जो शिफा है, व रहमतुन और रहमत है। फिर शिफा कौन है? कुरान पाक। कुरान पाक हाँ जी, और रहमत है, और क्या है? चलो फिर से वाह और नून हमने, नज़िलु नाज़िल किया, मिनल कुरानी ना 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 को नहीं मेन का माना को नहीं होगा, से या से का मतलब क्या हो? में से। मेन का माना क्या होगा? में से। अब माना क्या करेंगे आप? में से। और हमने कुरान में से शिफा और रहमत को नाज़िल किया। और नहीं सुन, ऐ शिफा है, ऐ की इशारे बोलो, ऐ की ऐ रहमत और शिफा है। अल्लाह फरमाता है और हमने इसे कुरान में से नाज़िल। मुझे दुख लगेगा अगर आप भी बात के साथ। हमने इसे कुरान में से नाज़िल किया। बस तुसा इन्नी मेहरबानी करनी राजनपुर दे किसी अपने पसंद दे मौलवी नूं पूछ लेना है ये कित्थों आया है। वो आखेगा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये मुस्तफा दे विचों आया है। जब वो कहना मुस्तफा दे विचों आया है ते फिर उन्हें बिठा के कहना है मन जा, फिर अल्लाह प्यादा है ओ कुरान है जिदे विचों आया है। दोनों में से समझ आई ये बात की। कैसे आगे चलूंगा? कोई हदीस नहीं पढ़ रहा, किसी मौलवी का कौल नहीं है, किसी फकीर की बात नहीं है। आप देख रहे हैं फरीदी चैनल। फरीदी चैनल देखने का शुक्रिया। अगर आपने फरीदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की इत्तला फौरी मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।